کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر سال 6 ستمبر کیوں اتنے جوش و جذبے سے مناتے ہیں؟ دراصل 6 ستمبر 1965 کے دن ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جن کو سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہماری تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک دن 6 ستمبر کا دن تھا، جب ایوب خان نے ریڈیو پاکستان پر تقریر کی کہ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا ہے۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں جانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ اس تقریر کے سنتے ہی پاکستان کی پوری قوم نعرہ تکبیر کہتے ہوئے جذبہ حب الوطنی لیے سڑکوں پر نکل آئی۔ پاکستان پر اچانک سے حملہ ہوا تھا اور ہر ایک حیران و ششدر تھا۔ ہندوستان نے 6 ستمبر کی صبح فجر کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے لاہور شہر پر حملہ کیا تھا اور انڈیا کے جرنیلوں نے بھڑک ماری تھی کہ ہم جم خانہ لاہور میں دوپہر کا کھانا کھائیں گے اور عیش و عشرت کی محفل سجائیں گے۔ آپ دشمن کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ انڈیا پاکستان سے 6 گنا بڑا ہے، آرمی کے لحاظ سے بھی اور اسلحے میں بھی۔ انڈیا کے ایک ایک حملے میں 500 ٹینکس استعمال کیے جاتے تھے۔ لاہور کے بعد جب سیالکوٹ سیکٹر پر حملہ کیا گیا تو اس میں بھی انڈیا نے ٹینکوں کا استعمال کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر سال 6 ستمبر کیوں اتنے جوش و جذبے سے مناتے ہیں؟ دراصل 6 ستمبر 1965 کے دن ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جن کو سن کر یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کی افواج میں سے پاکستانی فوج واحد ایک ایسی فوج ہے کہ جس کے آفیسرز خود آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں۔ اس جنگ میں پاکستان کے بہادر جوان دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے تھے اور انہیں ہر محاذ پر شکست دے رہے تھے۔ پاکستان کے پاس ایک سب میرین تھی جس کا نام غازی تھا۔ اس سب میرین نے سمندر کے اندر دشمن کا ناکہ لگا رکھا تھا اور انڈیا میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سمندر کے اندر ہماری حدود کو پار کر سکے۔ جب سیالکوٹ میں جنگ شروع ہوئی تو ایک سیکٹر میں توپوں کی ضرورت پڑی۔ اس سیکٹر میں فرنٹ لائن پر پیدل فوج تھی جن پر دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت زیادہ تھا اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ 3-4 کلومیٹر آگے تک دشمن کے ٹینکوں کی پوزیشن تھی۔ اور فرنٹ لائن سولجرز کی مدد مانگنے کے بعد جب حساب لگایا گیا تو ہماری توپوں کے گولے دشمن کے ٹینکوں تک پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے۔ یہاں پر ایک اہم بات آپ کو بتاتی چلوں کہ جب کسی توپ میں سے گولہ فائر کیا جاتا ہے تو وہ اپنی آخری حد تک پہنچنے میں 2 سے 3 منٹ لیتا ہے۔ اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت فرنٹ لائن کی فوج کو مدد نہ دی جاتی تو سیالکوٹ شہر کے اس پورے سیکٹر پر دشمن قبضہ کر لیتا۔ پھر جب اللہ کے توکل پر دشمن کے ٹینکوں کی طرف منہ کر کے فائر کیا گیا تو ناقابل یقینی طور پر ٹھیک 3 منٹ کے بعد فرنٹ لائن پر موجود فوجیوں کی طرف سے وائرلیس پر نعرہ تکبیر کی آوازیں آنے لگیں کہ گولے ٹھیک نشانوں پر دشمن کے ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ گولے ہماری توپوں کی بالکل آخری حد سے بھی آگے یعنی 3 کلومیٹر آگے تک گر رہے تھے۔ نہ اس سے پہلے ان توپوں نے اتنی دور فائر کیے نہ اس کے بعد، لیکن اس موقع پر جب مسلم امہ کو ضرورت تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد بھیجی گئی، کیونکہ جب جنگ شروع ہوئی تو مسجد نبوی شریف میں مسلمانوں نے بھرپور دعائیں کیں اور بہت سے مسلمانوں کو زیارت ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب بدر کے ساتھ دفاع کے لیے جا رہے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں اللہ کی طرف سے غائبی مدد آئی تھی۔ انڈیا نے تقریباً 40 بم راولپنڈی میں گرائے تھے لیکن کوئی بھی بم پھٹ نہ سکا۔ 3 سے 4 بم پھٹے، وہ بھی ویران علاقوں میں۔ انڈیا کے وہ فوجی جو گرفتار ہوئے پوچھتے تھے کہ آپ کی وہ گھوڑوں والی فوج کون تھی جن کے سفید لباس تھے اور ان کی تلواروں سے شعلے نکلتے تھے۔ جب بھی مسلمان اللہ اور رسول کے نام پر کھڑے ہوں گے تو اللہ کی مدد اپنے نیک بندوں کے لیے ضرور بھیجی جائے گی، جس کی سب سے بڑی مثال 1965 کی جنگ ہے۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر بنایا گیا اور اس ملک کی تکمیل میں لاکھوں لوگوں کا لہو اور قربانیاں شامل ہیں۔ اس ملک کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، "Do your duties and believe on Allah. There is no power on earth that undo Pakistan."
پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔